الرحیم الحمد من علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اس گھر میں ذکر محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع ملا۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیت رکھتا ہے مہینہ، اور ان میں دو بہت بڑے تہوار گزرے ہیں جن تہواروں کی اتنی بڑی اہمیت اور اتنے بڑے تہوار ہیں، دن ہیں، کہ پورے 12 مہینے میں ایسا کوئی دن نہیں ہے۔ ایک دن 18 ذی الحج کا تھا اور ایک دن 24 ذی الحج کا ہے۔ 18 ذی الحج کو ہم عید غدیر کہتے ہیں، جسے معصوم نے عید اکبر کہا ہے۔ یا علی تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیں گے تو میں کوشش کروں گا کچھ آپ کو دینے کی۔ عید غدیر کو عید اکبر کہا ہے امام علیہ السلام، اور عید مبہلہ کو امام نے وہ عید کہا ہے کہ جس میں اہل بیت کا لگا کچھ نہیں، فتح اسلام کی ہوئی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں عیدوں کے بارے ملا کر تھوڑا سا کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ عید مباہلہ، اصل میں مباہلہ اس میں مفعلہ ہے، فعل جو ہے مفعلہ اس میں ہے، باہلا یباہلو۔ اس کا معنی یہ ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ توجہ فرمائیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی جو بھی جھوٹا ہو آگے قسم آ گئی ہے۔ جب بھی کہیں اسلام کا مسئلہ بگڑا ہے یا اسلام پر کوئی مشکل آئی ہے تو جب بھی کام میں آئے ہیں تو وہ آل محمد ہی آگے آئے ہیں، اس لیے کہ جن کا کچھ ہوتا ہے دکھ انہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس گھر کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ جس گھر میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا گھر ہوتا ہے، ہمیشہ اس میں خوشی و خرم ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس گھر کو کوئی تکلیف ہوگی نا تو سب سے پہلے گھر والے آگے آئیں گے، دوسرے تو ویسے ہی تماشا بھی دیکھ سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، آگے آ کر اس نقصان کو پورا کون کریں گے؟ گھر والے کریں گے۔ اسلام پر جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل آئی ہے نا، جب بھی اس مشکل کشائی کے لیے آگے بڑھے ہیں تو وہ گھر والے آگے بڑھے ہیں۔ اب جو چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ عیسائی آ گئے نجران کے حضور کے پاس، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ کے سنی سنائی بات جو میں پہنچانا چاہوں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى
المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور حضور نے ان کو پیغام بھی پہنچایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ سورہ مبارکہ عمران کی بڑی تلاوت کی گئی، اور وہ ایک وفد آ گیا سامنے جس کے کافی سارے لوگ تھے، ان میں ایک ان کا سید تھا، ایک حیثم تھا، اور اس طرح کے ان کے لیڈر تھے۔ پہلے تو وہ جب حضور کے پاس آئے تو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے آئے، انہوں نے زرق برق لباس پہنا تھا، سونا اور چاندی پہنا ہوا تھا۔ جب حضور کے سامنے آئے تو حضور نے منہ موڑ لیا، پوری توجہ چاہ رہا، حضور نے ان سے رخ موڑ لیا۔ تو اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑا نبی ہے، آخری نبی ہے، اور اس کا خلق بڑا عظیم ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ ہم آئے ہیں تو اس نے ہمیں کچھ وہ پذیرائی نہیں دی، مہمان سمجھ کے دے لیتے، کبھی اس صحابی سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ کہا ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں، ہر صحابی نے کہا ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں، آج پتہ نہیں نبی نے ایسا کیوں کر لیا ہے۔ ہمیں بھی اس بات پر تعجب ہے، لیکن انہیں تعجب ہونا تھا اس لیے کہ حضور کے خلق سے وہ واقف ہی نہیں تھے۔ پوری توجہ جو اس کے خلق کا حقیقی مالک تھا وہ آگے بڑھا، جسے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے مولا نے فرمایا آؤ طریقہ میں بتاتا ہوں، کائنات کی رحمت اٹھ کے استقبال نہ کرے تو مجھے علی نہ کہنا۔ توجہ ہے گئی؟ تو میرے مولا نے فرمایا سادہ لباس میں آؤ، جلدی کر رہا ہوں، سادہ لباس میں آؤ، چھوڑ دو یہ زرق برق۔ یہ وہ نبی ہے جو زرق برق سے متاثر ہونے والا نہیں۔ زرق، سونا، چاندی، جواہرات تو اس کی قدم کی ٹھوکر میں ہے، اس کی قدموں کی ٹھوکر میں ہے۔ یہ تمہارے سونے چاندی کو کیا سمجھتا؟ انہوں نے زیورات سونا چاندی اتارا اور سادہ لباس پہن کے جب حضور کے سامنے آئے، میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا۔ اب بڑی بحث ہوئی، یہ وہ لمبی چوڑی بات ہوئی، اور آخر پر جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اے میرا حبیب اب تیرے دلائل ختم، آخر پر ایک حجت کر دے ان پر۔ کہا کیا؟ اللہ نے کہا کہہ قل هو اللہ احد۔ آج تک آپ نے ایسی مبالغہ والی بات نہیں سنی جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا قل، اے میرا حبیب کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے۔ جو تم کہتے ہو نا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، وہ باپ ہے، لم یلد، آپ کی خاموشی پہ قربان جاؤ، لم یلد ولم یولد، آسان ترجمہ، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ پیدا ہوتا ہے، نہ پیدا کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کو تم باپ بیٹے کی مثال دیتے ہو اس کا کفی کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ایمان سے بتا، اب یہ اتنی بڑی توحید، اسے سورہ توحید کہتے ہیں، اس کا نام کا سورہ توحید ہے۔ میں اب دست بستہ آپ سے پوچھوں گا، اس سورہ توحید کے آنے کے بعد وہ مان گئے؟ بولو، آج کا میسج ہے سورہ توحید سے بڑھ کر توحید پر دلیل کوئی نہیں ہے تو بتاؤ، اور دلیل بھی وہ مولوی نہیں دے رہا، وہ نے غور ہی نہیں کیا سورہ توحید پر، اللہ کی توحید پر دلیل دینے والا مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، مجتہد نہیں، دلیل دینے والا خود ذات کبریا ہے، اپنی دلیل وہ خود دے رہا ہے۔ مان گئے شاہ صاحب؟ مان گئے؟ نہیں مانے؟ نہیں نہ مانے۔ ایک بات بتا ایمان سے بتلا علی بھائی، آپ بتائیں، اگر اللہ چاہتا اس صورت کے بعد دلیل کے لیے کوئی اور صورت بھیج سکتا تھا یا نہیں؟ بولو، اس صورت کے بعد اللہ چاہتا کوئی اور صورت اس سے بھی بڑی بھیج سکتا تھا؟ بھیجی؟ بھیج سکتا تھا، بھیجی؟ نہیں بھیجی۔ اس صورت کے علاوہ انہیں منوا سکتا تھا؟ منوا سکتا تھا، اللہ اپنی قدرت سے منوا سکتا تھا، منوایا؟ نہ صورت بھیجی نہ منوایا، پوری توجہ چاہو، نہ صورت بھیجی نہ منوایا۔ ان کے دل میں القاء کر سکتا تھا، وہ مان بھی سکتے تھے، جیسے فرعون کے دل میں القاء کیا
تو موسیٰ کی محبت میں وہ آ گیا. اور پوری توجہ جوال کا محبت موسیٰ, ہم نے موسیٰ اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی تو مان گیا. اب ان کے دل میں ڈال دیتا, ان کے دل میں ڈال لیتا تو وہ مان جاتے. نہ دل میں ڈالا نہ صورت بھی جی. کہا کیا اے میرے حبیب اب صورت کی ضرورت نہیں, اب دلیل کی ضرورت نہیں, اب انہیں منوانا تو کر کیا, ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی جان کو لاؤ. ہم اپنی جان کو لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے, اور پھر جھوٹے کو چھوڑیں گے نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جھوٹے پر لعنت کریں گے. اب یہاں پر میں نے آج کی تقریر میں یہ میسج دینا ہے, پیغام دینا ہے. نہ اللہ صورت لایا, نہ اللہ نے منوایا. کیا کہا کہ ان کو لے آ, بیٹوں کو لے آ, بیٹی کو لے آ, اپنے نفوس کو لے آ. اب اللہ یہ تمہیں میسج دینا چاہتا ہے قیامت تک کے مولویوں کو, او مولویوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا جب وہ قادر اور قدیر ہو کر, قادر اور قدیر ہو کر وہ تمہارے لیے ان کے بغیر قرآن کو کافی نہیں سمجھتا. تم نے اپنے آپ آئے ہائے ہائے وہ قادر و قدیر جب تمہارے لیے ان کے بغیر قرآن کافی نہیں سمجھتا, تم نے خود ہی قرآن کافی سمجھ لیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. یہ بسم اللہ بیٹھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. مجھے ایک بات تو بتاؤ یار, شاہ صاحب وہ کون سا موقع ہے کہ جہاں مسلمانوں کو قرآن کافی ہوا؟ نے غور نہیں کیا. یہ تو کہہ دیا نا, اللہ نے تو کہا نہیں میں منوا سکتا تھا, سورہ بھیج سکتا تھا, نہیں بھیجی. منوایا کن کے ذریعے, منوایا کن کے ذریعے, یار غور کر, منوایا کن کے ذریعے؟ مبالہ ہوا ہی نہیں, پوری طرح مبالہ تو ہوا ہی نہیں. ان کو دیکھا تو مان گئے. ہائے 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 ہائے, مولا سلامت رکھے. مبالہ ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں, دیکھا تو مان گئے. تمہاری سمجھ میں نہ آیا جو کام قرآن نہ کر سکا, تیری چپ پہ صدقے جاؤ, جو کام قرآن نہ کر سکا وہ آل محمد کے چہروں نے کر دیا. آل محمد بولے بھی نہیں علیہ السلام, کلمہ نہیں کیا. ایک قرآن کافی ہوا کہاں ہے؟ تو ایک مقام دکھاؤ. پورے قرآن میں 45 مقام پر اللہ نے اپنے توحید کا ذکر کیا. پورے قرآن میں کتنے 45 مقام پر اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا. 84 مقام پر اللہ نے اپنے وجود کا ذکر کیا. پر کافی کہنے والوں کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جہنم میں جانے والی ٹانگ خدا کی ہے. او تیری چپ پہ صدقے, او تیری چپ پہ صدقے. مولا سلامت رکھے, آباد رہو, شاد رہو. قرآن میں 45 مقام پر اپنی توحید کا ذکر کیا, 84 مقام پر اپنے وجود کا. لیکن کافی کہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا جہنم میں جانے والی ٹانگ کا خدا کی ہے یا کسی پر خطا کی ہے. میں بہت بڑی دور لے گیا ہوں. پوری توجہ. 56 مقام پر, 56 مقام پر اللہ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کا ذکر کیا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. 56 مقامات پر اپنے نبی کی نبوت و رسالت کا ذکر کیا. پر کافی کہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آدم سے پہلے کا نبی ہے یا 40 سال کے بعد بنا. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو میرا سلام ہے. 12 مقامات پر میرے نبی کی عصمت و طہارت کا ذکر ہے. اس سے آگے میں یار کیا پڑھوں. 12 مقامات میرے نبی کی عصمت و طہارت کا ذکر موجود ہے. پر کافی کہنے والوں کو پتہ نہیں چلا
کہ میرے نبی کے سر پر عصمت و طہارت کا تاج ہے یا اس کا اسینہ آپریشن کا؟ مولا سلامت رکھے، سینہ آپریشن کا محتاج ہے۔ 15 مقامات پر، پوری ذمہ داری سے، میں تھوڑے سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، میں حاضری دے رہا ہوں، 15 مقامات پر میرے مولا علی کی امامت کا، خلافت کا ذکر موجود ہے، پر کافی کہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ وہ خلیفہ بلا فصل ہے جہاں چوتھا خلیفہ ہے۔ اور پورے قرآن میں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پورے قرآن میں 2 مقامات پر میرے نبی کی معراج کا ذکر ہے، معراج کا، اور کافی کہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور پورے قرآن میں 11 مقامات پر روزے کا ذکر موجود، 2 مقامات پر وضو کا ذکر موجود، 41 مقامات پر نماز کا ذکر موجود، 5 مقامات پر نماز واجب کا ذکر موجود، 1 مقام پر جمعہ کا ذکر موجود، 1 مقام پر خوف کا ذکر موجود، 2 مقامات پر نماز باجماعت کا ذکر موجود، 1 مقام پر جمعہ کا ذکر موجود، پر کافی کہنے والوں کو آج تک نہیں پتا چلا ایسے پڑھیں، ایسے پڑھیں، ایسے پڑھیں یا کیسے پڑھیں۔ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کافی کہنے والے، پورے قرآن میں 4 مقامات پر بدر کا ذکر موجود، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، 4 مقامات پر بدر کا ذکر موجود، 4 مقامات پر احد کا ذکر موجود، 2 مقامات پر خیبر کا ذکر موجود، 1 مقام پہ خندق کا موجود، 1 جگہ پر تبوک کا، 1 جگہ پر حنین کا، 11 مقامات پر قرآن میں جہاد کے کرنے کا ذکر موجود، 11 مقامات پر جہاد کرنا کیسے ہے اس کا ذکر موجود، 2 مقامات پر جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کا ذکر موجود۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری۔ پوری توجہ، آپ نے رزلٹ نہیں سنا جو رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ 11 مقامات پر جہاد کا، 11 مقامات جہاد کے لڑنے کا، 2 مقامات جہاد کی ترغیب کا، پوری توجہ چاہ، 2 مقامات پر جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کا ذکر موجود ہے، پر کافی کہنے والوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان میں کرار کون ہے، ان میں فرار کون ہے۔ کوئی گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ پورے قرآن میں پہلے مقام پر، پہلے پارے میں میرے مولا علی کی شان میں 6 آیتیں، پہلے پارے میں علی صاحب 6 آیتیں، دوسرے پارے میں 9 آیتیں، تیسرے پارے میں 7 آیتیں، چوتھے پارے میں 11 آیتیں، 12ویں پارے میں 2 آیتیں، 13ویں پارے میں 18 آیتیں، 14ویں پارے میں 7 آیات، پھر 15ویں پارے میں 9 آیت، پھر 16ویں پارے میں 3 آیات، پھر 17ویں پارے میں 4 آیات، پھر 18ویں پارے میں 7 آیات، پھر 19ویں پارے میں 13 آیات، پھر 20ویں پارے میں 4 آیات، پھر 21ویں پارے میں 5 آیات، پھر 22ویں پارے میں 2، پھر 23ویں پارے میں 4، پھر 24 پارے میں 6، پھر 25ویں پارے میں 7، پھر 26ویں پارے میں 3، پھر 27ویں پارے میں 8، پھر 28ویں پارے میں 2، پھر 29ویں پارے میں 1، پھر 30ویں پارے میں 29 آیات موجود ہیں، پر قرآن کو کافی کہنے والوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا علی نبی کا یار ہے یا وارث دستار مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہو، شاد رہو، مولا ان ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ فرمائے۔
آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، بانیان کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو شرعی حاجات لے کر ہیں ان کو پورا فرمائے، مقامات مقدسہ کی زیارات سے مولا مشرف فرمائے، ہمارے بار میں آقا کا ظہور فرمائے۔ اب میں جملہ ایک دینا چاہتا ہوں جی، بسم اللہ۔ مولا خیر فرمائے آپ کی، مولا خیر فرمائے۔ آج تک پتہ ہی نہیں چلا علی یار ہے، جواب سے دستار ہے۔ میں ایک جملہ محمد علی انجینئر کو بھی کہتا ہوں جو سنتے ہیں مرزا صاحب کو، اس نے کہا کہ نہیں مولا ٹھیک ہے، یہ شیعہ غلط کہتے ہیں، یہ ہے وہ ٹھیک ہے، مولا آیا ہے بڑا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے بھی وہ ولایت یہ لکھا ہے، پورا پمفلٹ لکھا کہ اتنی حدیث ہے من کن تو مولا کی، من کن تو مولا کے دو حصے ہیں، ایک نہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں کو میں ملا رہا ہوں، عید غدیر اور عید مبالہ کو، پوری توجہ۔ دو حصے ہیں، من کن تو مولا حصہ نمبر 1، من کن تو مولا حصہ نمبر 1، فہذا علی مولا حصہ نمبر 2، پہلے کو چھوڑ جاتے ہیں دوسرے پہ بھاگ رہے ہیں، اور ہی نہیں کیا، پہلے حصہ کو چھوڑتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو کر، من کن تو مولا، جس کا میں مولا، یہ کون کر رہا ہے؟ رسول۔ تم نے کہا دوست، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی دوست۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو کہا وما محمد الا رسول، دوست نہیں یہ رسول ہے۔ تو نہیں چپ پہ صدقے، مولا سلامت رکھے۔ وما محمد الا رسول، خبردار کوئی آس نہ رکھنا، کوئی امید نہ رکھنا، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ نہیں، تمہاری رشتہ داری کے اعتبار یہ فقط رسول ہے۔ اور دوست کیا ہوتا ہے؟ ارے دوست کے دوست پہ بندہ ہاتھ بھی مار سکتا ہے، مار نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ۔ دوست سے بے تکلفی ہے، کر نبی سے بے تکلفی۔ وہ دوست مانا جو دوست ہے، علی کی ولایت کا معنی لیتا ہے دوست، پہلے نبی کو مان دوست، اور جن معنوں میں نبی ہے اسی معنی میں علی ہے نا۔ من کن تو مولا، جس کا میں مولا، بے شک دوست کا مجھے تو اعتراض ہی نہیں کہ جس کا نبی دوست اس کا علی دوست۔ اے تو دوست کے ساتھ آنکھ سے اشارہ کرتا ہے، کر نبی کے ساتھ اشارہ، پتہ نہیں کیا سن رہا ہے۔ اور تو دوست سے لڑ پڑتا ہے، لڑ نبی سے، اور لڑنا تو دور کی بات ہے، اونچی بول کے دکھا۔ ہائے تیری چپ پہ صدقے، اونچی بول، نبی کے ساتھ اونچی بول، بول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اونچی بولنا تو دور کی بات ہے، تم اپنی آواز کو میری نبی کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا، اگر کر دیا یحبط اعمالکم، پھر تمہارے اعمال کو میں حبط کر لوں گا۔ بندے کہتے ہیں اللہ ضبط کر لے گا، ضبط عربی ہے، حبط عربی ہے، ضبط اور ہے حبط اور ہے۔ اب مثال آپ کو میں دوں، کتاب کی نہیں، 2 کلو آٹا میں نے اٹھا لیا، میں نے تجھے نہیں دینا، یہ ضبط ہے، لطف نہ آئے، میں نے تیری چیز لے لی، اٹھا لی۔ حکومت ضبط کر لیتی ہے چیزیں، ہے کہ نہیں؟ جو چیز ضبط ہو وہ واپس ہو سکتی ہے، تیری چپ پہ صدقے، جو چیز ضبط ہو جائے اس کی واپسی کی امید ہے۔ حبط کسے کہتے ہیں؟ آٹے کی مثال اس لیے، آٹا یہ ہے، ادھر رکھا اڑ گیا، پھر رکھا اڑ گیا، 2 کلو کا 2 کلو اڑ گیا، واپسی کس چیز کی؟ تیری چپ پہ صدقے، تیری چپ پہ صدقے، اسے کہتے ہیں حبط، ختم ہو جائے۔ کہا واپسی کی امکان نہیں، شور کر کے دیکھ، جتنا بھی تو پاکیزہ ہے اعمال ہے حبط کر لوں گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، حبط کر لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بولنا، مان نبی کو دوست، مان نبی کو دوست، دوستی کے تقاضے تو یہی ہے نا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست میرے گھر آ سکتا ہے، میں اس کے گھر جا سکتا ہوں، جا نبی کے گھر بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے نا؟ نبی دوست نہیں،
सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। नबी दोस्त नहीं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो सिर्फ और सिर्फ रसूल है। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो मियाँ बीवी होते हैं, मियाँ बीवी, ये अगर आपस में गुफ्तगू करें, इस गुफ्तगू में दखल देने की इजाजत औलाद को नहीं। ये एक पर्सनल लाइफ है मियाँ बीवी की, मैं इसमें बरीकी में नहीं जाए, बात मेरी समझ गए। नबी अपनी बीवी से बहस कर रहा है एक मसले पर, तेरे मुंह तो बो आंदी है, तेरे मुंह से सूरत तहरीम पढ़ रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी। उसने कहा मेरे मुंह से कैसे बो आ रही है, मैं तो मारिया कब्तिया के पास से आया हूँ, मैंने तो शहद पिया है। नहीं नहीं बू आ रही है। अब देखो नबी कह रहे मैंने शहद पिया, वो कहती है नहीं आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। अब बता इन दोनों में सदीक कौन है? सलाम है, मेरा सलाम है, आपको सलाम है, ठीक है ना जी। नबी कह रहा है शहद पिया, वो कह रहे नहीं तेरे मुंह से मगाफिर एक बूटी थी। कहा नहीं अच्छा वो मक्खियां मगाफिर से उठ के आई होंगी बूटी से, इसलिए आपके मुंह से बू आ रहे। और नहीं बाबा है बू वाली बात मैंने शायद पिया। नहीं 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 नहीं, नबी कह रहा पी शायद पिया। नहीं नहीं नहीं, ये नबी से बहस बनती है, इसके तो अमाल ही गए। सल्लमू तस्लीमा, जब नबी मान लिया तस्लीम कर, जिसे मान लिया जाए उससे बहस अच्छी नहीं। अब मैं यहाँ पर बात किसकी, मियाँ बीवी की। जब बाज नहीं ना आई, सूरत तहरीम पढ़े 28वां पारा। अच्छा यार तू नहीं बाज आंदी तो छड़ दे गल, मैं अगे तो शायद पीना ही नहीं। ए नबी के आए, मैंने आगे से शायद पीना नहीं, बल्कि बस तू या ऐसे समझे मैंने अपने आप पर हराम किया। कुरान के अल्फाज मैं पढ़ने रहा, मैंने अपने पर हराम किया, मैं नहीं पीता। बात किसकी है? बीवी के साथ खाने पीने की है। वजू पर डिस्कस हो रही थी यार, बोलो तो सही। नमाज पर हो रही थी, तहारत पर हो रही थी, खाने पीने पर हो रही थी ना, दीन की तो बात ही कोई नहीं थी। तेरी चुप तो सदके यार, शरीयत का मसला बता रहा था नबी, वजू ऐसे करना है, तहारत ऐसी, नमाज ऐसा था ना। खाने पीने की बात है, पर्सनल बात है नबी की और बीवी की, ठीक है ना। ऐसे मौके पर भी अल्लाह ने इसका पहला लफ्ज या अय्युहन नबी, पावे बीवी नाल गल कर है तो मेरा नबी। लेमा तुहर्रिम मा हल्लल्लाह का, उस बात को, उस चीज को क्यों हराम करता है जिसको मैंने तेरे लिए हलाल करार दिया। यानी ये 24 आवर नबी है। शबाना रोजी डे एंड नाइट जैसे आपके बड़े बड़े चलते हैं, ये हमारा नबी ये नहीं दिन का है रात का नहीं, घर में है बाजार में नहीं, 24 आवर ये नबी है। पर्सनल बात में उसने कहा ए मेरा नबी, मेरा नबी, इसकी बातों में ना, वो इसकी बातों में ना, अल्लाह ने तो बता दी असलियत, इसकी बातों में ना गौर ना कर, छोड़ इसकी बातों में आकर हलाल को हराम ना कर जो मैंने हलाल की है। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो नबी है, रसूल है, दोस्त समझता है। मैं फिर पीछे चला गया, फिर मन कौन तो मौला हो जिसका मैं दोस्त, उसका अली दोस्त। अरे तू मान उसे दोस्त, कर उसकी बराबरी, जो तेरा जी चाहता है कर ले, दोस्त मान के कर ले अपने अमाल को हब्त। हमने कल भी नबी को दोस्त नहीं माना, हमने आज भी नहीं माना, हमने उसे कल भी आका माना, कल भी मौला माना, कल भी सरपरस्त माना। जैसे वो सरपरस्त है वैसे ही अली सरपरस्त। तो मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? और यही बात तो मौलाना तारक जमील कह के फंस गया। वो क्लिप आपके सामने है ना, उनका मन कुन तो मौला, मौला कहना अली का हक है, ऐसे मौला कहा करो हक। उसने कहा इसका माना दोस्त नहीं,
ریکارڈ ہے. اور انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں چہروں کو. یہ بھی اس کی تقریر ہے. اس نے کہا میں دوستوں کے چہروں کو دیکھ, میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ لیا, میں نے تو ایسا ہی جملہ کہا ہے جیسے ابو بکر کے لیے صدیق کہا جائے, جیسے حضرت عمر کے لیے فاروق ہے. میں نے ایسے ہی مولا علی کے ساتھ مولا کہا ہے جو علی کا پروٹوکول ہے. اور یہاں مولا کا معنی دوست نہیں. مولانا طارق جمیل نے کہا مولا کا معنی یہاں سرپرست ہے. ہم علی کو کل بھی سرپرست مانتے تھے, آج بھی مانتے تھے. یہی سرپرست ہیں دین کے. آئے لے اپنے بیٹے, میں دونوں ملا کے پڑھا, تم اپنے بیٹے ہم اپنے. بعض اوقات مولوی ترجمہ کرتے تم اپنی عورتوں کو لاؤ, نساء کا ترجمہ عورت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو جب ابناء کے مقابلہ میں نساء آئے تو مانا بیٹی ہوتا ہے. پہلے ابناءنا و ابناکم, پھر نساءنا و نساکم. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے. عورتیں نہیں بیٹیاں. اس میں وسعت تھی, جمع کا صیغہ ہے. دو ہے تو دو لے آ. گنجائش ہے نا. بارات پر یار یہ بتاؤ کہ ہم نے 10 تاریخ کو بارات لے کر, باراتی کتنے ہوں؟ گھر والوں سے بارات کی وہ فری ہینڈ دیتے ہیں یار, جتنے چاہیں لے جائیں, جتنے چاہیں لے آئیں. تو پھر اس میں سوچنے کی بات تو نہیں 150 لے جانا ہے یا 200 لے جانا ہے. انہوں نے فری ہینڈ دیتے جتنے مرضی لے, یا وہ کہیں کہ یار 150 تک لے آنا. اب تیری مرضی ہے, 120 لے جا, 130 40 50 تک لے آ. یہ اس میں تو گنجائش ہے. اپنی عورتوں اپنی بیٹیاں لے آ. ایک ہے ایک لے آ, 2 ہے 2 لے آ, 3 ہے 3 لے آ. رسول نے ایک لے جا کے کہا ایک ہی ہے. پوری توجہ. اب یہاں پر میں نے رکنا ہے تھوڑا سا. کہا اپنے بیٹے لا, اپنی بیٹیاں لا, اپنی جان کو لا. اب رسول حیران پارے رہا, بارے رہا. تجھے تو سارا کچھ پتا ہے, بیٹا تو دیا ہی نہیں. بہت بڑی بات میں نے آپ کو دے دینی ہے, بیٹا تو ہے ہی نہیں. ایک بیٹی تھی جو میری ملک میں نہیں رہی, وہ شوہر کے پاس چلی گیا, اس کی ملک ہے نفس. میں لاؤں کہاں سے؟ تو نے تو کہہ دیا بیٹے لے آ, بیٹیاں لے آ نا, لاؤں کہاں سے؟ اللہ نے کہا میرا حبیب ایسے در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں, ایک ہی در پر چلے جا, بیٹے بھی مل جائیں گے. آئے ہائے تیرے چپ پہ سکتے, در بدر نہ دیکھ, ادھر ادھر نہ دیکھ, ایک ہی در پہ چلے جا, بیٹے بھی ملیں گے, بیٹی بھی ملے گی, جان بھی مل جائے گی. پوری توجہ. میں جملہ دینا چاہتا ہوں. یا علی بیٹا چاہیے, کہا لے لے. اتنا بڑا جملہ, اتنا بڑا جملہ طریقہ کبھی نہیں سنا. یا رسول اللہ لے لا, دونوں بیٹے دے دے. دے کے کہا ہم بنی ہاشم کی یہ عادت ہے جو دے دیں, جو دے دیں, پھر کبھی لیے نہیں. آج کے بعد یہ فرزندان رسول کہلائیں گے. آج کے بعد یہ فرزندان رسول کہلائیں گے, فرزندان علی نہیں کہلائیں گے. فرزندان علی میں عباس ہے, فرزندان علی میں ابو حنیفہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی, جعفر ہے, عبداللہ ہے, دوسرے ہیں. فرزندان علی میں بہت سارے بیٹے ہیں. محمد حنفیہ ہے, یہ تیرے بیٹے ہیں. اب کہا یہ میرے نہیں, اب دے دیے, آج کے بعد یہ تیرے ہیں. یہ اللہ نے ایسی بات کہہ کیوں دی؟ وہ جو ممکن نہیں تھی ظاہر بظاہر, کہا کیوں کہ علی کے در پہ جا, بیٹے بھی لے آ, بیٹی بھی لے لا, نفس بھی لے لا, علی کو لے آئے, سارا گھر علی کا لے آئے. غور نہیں کیا, سارا گھر علی کا لے آئے نا, دے دیے. کس کو بیٹے نبی علی نے دیے؟ تیری چپ تو صدقے, علی نے کس کو بیٹے دیے؟ کس کو بیٹی دی؟ رسول کو. جان کس کو دی؟ رسول کو. یہی تو اللہ تمہیں بتلانا چاہتا ہے, خوف نہ ہوا کرو. میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے تو یہ آیت نازل کی ہے. جب نبی علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے, تو کیوں نہیں مانگ سکتا؟ جب میرا نبی علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے, تو علی سے کیوں نہیں مانگ سکتا؟ مانگ لیا کر, وہ میری حجت ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں.
सारा मैं छोड़ छाड़ के चला हूँ। नबी चले कहाँ? मुबाला के लिए। किनको लेकर? मौला हुसैन, मौला हसन, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम। यही है ना बात। यहाँ पर एक जुमला कह दूँ अगर नाराज़ ना हो, जिस पर आज का एक केस भी चल रहा है, रज़ी अल्लाह वाली बात, और उसमें वो बिल भी आया है, असेंबली में बिल भी आया है ना जी। तो अब ये देखो, ये देखो बिल आया है कि रज़ी अल्लाह अंबिया के अलावा नहीं लिखना, सब रज़ी अल्लाह है, अंबिया अलैहिस्सलाम है। ये है ना बात। और इस बिल को अब मुस्तरद कर दिया गया। ठीक है, एक बात तो बताएं, कहा गया कि ये जो है ना रज़ी अल्लाह, ये ख़ास है, अलैहिस्सलाम आम है। सलाम तो हम तुम पर भी करते हैं, सारे करते हैं, रज़ी अल्लाह किसी को नहीं कहते। यही बात है ना? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? समझ आ रही है बात? रज़ी अल्लाह ये ख़ास है। आले मोहम्मद को रिजवान से ना निकालो। ये है ना। एक बात बताओ, जब कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, पहले छोड़ो। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, क्या करो? तुम भी दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो। किस पर? नबी पर। और नबी ने कहा मुझ पर ऐसा दरूद ना पढ़ो सलातल बतरा जो दुम कटा हो, यानी दरूद हो मेरी आल ना हो, दरूद हो मेरी, वला तो सल्ले अलैया सलातल बतरा, ऐसा दरूद ना पढ़ो जो दुम कटा हो। ठीक है, दुम कटा ना हो। अब एक बात बताओ, ये जब आयत नाज़िल हुई थी, मोमिन कौन थे? आपने यह समझना है मोमिन है, तुसी दसेगा ही नहीं। और जदों आयत नाज़िल हुई है, उस वेले मोमिन कौन सी? उस वेले, उस वक्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ए ईमान वालो। इसको आपको वो देखें जरा भाई, पीछे ना भाई इमरान, आवाज नहीं आ रही, आपको साउंड करना जरा पीछे माइक पे। हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। अब कुछ आ रही है स्टिकर? अच्छा, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ एक ही लफ्ज़ कर दूं। जी जी, ये आमनू जो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, दरूद पढ़ो। ईमान वाले कौन है? नबी ने आयत पढ़ी है ना। मोमिन कौन थे? मुझे इज्जत रसूल की कसम, उस वक़्त के मोमिन का नाम है अस्हाबाए किराम। हमें कहते हैं सहाबा को नहीं मानते। ये ईमान वाली आयत अबू जहल के लिए आई है यार, बोलो। ये ईमान वाली आयत अबू लहब के लिए आई है, अबू सुफियान के लिए आई है। ऐ ईमान वालो, तुम दरूद पढ़ो। नबी ने जो पढ़ी, सामने कौन थे? गोया अल्लाह अस्हाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कह रहा है दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। जब कहा ना दरूद पढ़ो, अस्हाबा ने दस्त बस्ता अर्ज की, किन पर? किन पर? अब पढ़ने वालों को पता था हम पढ़ने वाले हैं। ओ तेरी चुप पे सदके, पढ़ने वालों को पता है, इसीलिए पूछा ना किन पर, पूछा किन पर। पढ़ने वालों को पता है हम पढ़ने वाले हैं, जिन पर पढ़ना है वो और है। नबी ने फरमाया जिन पर तुमने पढ़ना है वो मैं हूँ, वो हसन है, वो हुसैन है, वो फातिमा है, वो अली है। पूरी तवज्जो, ये है जिन पर दरूद पढ़ना है। अब एक बात कहूँ, अगर दरूद आम है, सलाम आम है, रज़ी अल्लाह खास है, तो फिर नमाज में अल्लाहुम्मा रज़ी अल्लाह मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ा कर। ओए होए होए होए, पता नहीं क्या।
والا یہ عام ہے نا سلام علیہ السلام کہنا، یہ نہ پڑھ در نماز میں پڑھا کر اللہم رضی اللہ محمد وآل محمد، نہیں نہ پڑھے گا پتہ چلے گا حسن و حسین وہ ہے جو صرف علیہ السلام نہیں، وہ تو درود میں بھی نبی میں شامل ہے۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ جالی مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ اب میں ایک جملے پر آ رہا ہوں، آئے 5 آ گئے، چھٹا آیا ہی کوئی نہیں۔ اے اتھے مخول نہیں سی کرنا تو جیدہ دل کرے منہ چک کے آ جوے۔ اجے میں گڈیاں بوک نہیں بندے کروان دے، سخی سرور جانا تے بندے اعلان کر دیں دے پہ جانا وہی تے کرایہ کوئی نہیں تے جیدہ دل کر دا باس دے اتے چڑھ جاندہ۔ اے میرا جانا نہیں سی، اتھے لعنت بھی ہونی سی۔ آیا تیری چپ دو صدقے، اتھے یہاں پر لعنت ہونی تھی تے لعنت کیڑی ہونی سی؟ اجے میں بندے کر دے اجاؤ لعنتیا نہ کرنے آلے دا کچھ بگڑ دا قبلہ جڑا بندہ جا تیرے تے لعنت کدی دیکھیا ہوتا کچھ بگڑیا ہوئے تے نبی نے انج کرنی سی؟ غور ہی نہیں کیا، وہ بندے نہیں لعنتا کر دیں دے بگڑیا کچھ کبھی کسی کا تے اللہ نے کہا جھوٹوں پر لعنت کریں گے تے جے انجی کرنے سے جا لعنتی ہے تو اپنے کرتے ایسی اپنے کر نہ انہوں نے پتہ لگ جاتے نہ ادھر پتہ لگ جاتے، لعنت کرنے دا فائدہ تو کوئی نہیں سی نا، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے کہا کرنی ہے لعنت کس پر؟ جھوٹے پر، جھوٹے پر کرنی اس نے ہے جو سچا ہو۔ او سچا ہی کردہ ہے، جیدے اندر چور ہوئے نا وہ کردہ نہیں۔ او بندے نو پتہ ہوندہ میں تا کئی مارے نے، جھوٹ کئی مارے نے نا تے عرب سے عرب تھے عرب تانا مزاج تھے۔ ایک بڑی سرکار کے بڑے بیٹے کو جب بڑی سرکار نے اپنے بیٹے سے کہا نا اس پر کوڑے مارو، اس نے شراب پی ہے، اس نے کہا تھا نا مجھے وہ مارے جس نے خود نہیں پی، کہہ دیا تھا نا مجھے وہ مارے جس نے خود نہیں پی، ٹھیک ہے نا؟ کوڑے وہی مارتا جس نے نہیں پی، اور لعنت اس نہیں کرنی ہے جس نے کبھی جھوٹ مارا نہ ہو، وہی کر سکتا نا۔ آ جاؤ آ گئے، یہ دیکھو بلا تشبیہ حسین، یہ حسن، یہ میری مخدومہ کونین، پھر علی۔ ویسے تو ہمارے ہاں اخلاق میں یہ بات ہے کہ داماد جو ہے نا وہ سسر کا احترام کرتا ہے، بلکہ ابا جی کہندہ اے غارے نے کہتا ہے یار جس اپنا سورا چنگا تکڑا ہوئے نا ٹھیک ٹھاک تو خوش ہو کے ابا جی کہندہ تے مارا ہوئے تو نام بھی لے لیندہ ہے۔ میری گل غور نہ سن رہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ابا جی، یہ میرے ابا جی، اپنا ابا جی پا میرا ویت چاہے نا، آئے ہائے ہائے غور ہی نہیں کیا، اپنے ابا جی نو پا میں پانی نہیں میں پڑھاوے لیکن یہ تے ابا جی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ تے انج ابا جی ہوئے نال تے چھوٹا جی بچہ چکیا ہوئے ابا جی نے تے جوائی نے تے داماد نے تے کہنا ہے ابا جی تسی نا مینوں دے دیو، ادھا ہی نا؟ یا شوہر دا احترام کرے بیوی کہ نہیں نہیں فلانے دے ابو تسی رہن دیو، ٹھیک ہے نا جی؟ اے مینوں دے دیو میں چک لواں، ہے نا ساڈا رواج۔ یہاں دیکھو کمال کی بات ہے، یہاں پر رسول ہیں، علی چھوٹے ہیں 10 سال چھوٹے ہیں، 30 سال 10 سال کے 30 سال چھوٹے ہیں، نبی سے علی 30 سال چھوٹے، کتنا فرق ہے، 30 سال چھوٹے، 30 سال کے بزرگ ہیں نبی۔ حسین کو اٹھایا ہوا نہ بی بی نے کہا بابا جان تمہیں تکلیف ہے مجھے دے دو، مجھے کوئی تاریخ میں ایک جگہ بتا دیں کہ علی مولا نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہے مجھے دے میں اٹھا لیتا ہوں، نہ اٹھوایا نہ اٹھایا،
نہ نبی نے اٹھوایا نہ علی و فاطمہ علیہ السلام نے اٹھایا. وجہ نبی تو جانتے تھے وہ نبی تھے نا. کہا اگر علی اٹھا کے لے جائے گا, زہرا اٹھا کے لے کے جائے گی نا, سارا زمانہ کہے گا کہ ضرورت تو نہیں تھی. تیری چپ پہ سن کے جاؤ, ضرورت نہیں تھی, حسن و حسین کی ضرورت نہیں تھی. بس ماں محبت کی بنا پر, علی محبت کی بنا پر اٹھا کے لے آیا. نبی نے ان کو نہ دیکھا, خود اٹھا کے کہا میں ضرورت کے تحت نہیں لایا, محبت کے تحت نہیں لایا, بلکہ دین کو ان کی ضرورت ہے. میں محبت کے تحت نہیں, میں ضرورت کے تحت لے کے آیا. اچھا آپ دیکھیں آگے کمال کا جملہ ہے. آ گئے شان و شوکت سے. اگر یہ لفظ تاریخ کے نہ ہونا میری سزا. آگے سے اس نے کہا دیکھو اپنے ساتھ کون لایا. مجھے عزت رسول کی قسم, یہ ہسٹری کے جملے ہیں. دیکھو کون لایا. اگر کون لایا سے مراد کیا ہے, کون ہو تو مباہلہ کریں گے. کہا دیکھو اگر اپنے اصحاب کو ساتھ لایا مباہلہ کریں گے. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میں ادھر ادھر کی مارنے والا خطیب نہیں کہ جو منہ میں آ گیا کہہ دیا اس کی ضرورت نہ ہو, حوالہ نہ ہو. کہا اگر اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو لایا ہوگا مباہلہ کریں گے. فیصلہ کر دیا انہوں نے. اور اگر اصحاب کو چھوڑ کر اپنے خون رشتہ داروں کو لایا مباہلہ نہیں کریں گے. ایک انہوں نے چیلنج کر دیا ان کے بڑے نے, کن کو لائے تو کرنا ہے, اصحاب کو لائے تو کرنا ہے. دوسرا آسان کر دوں, آل کو لائے تو نہیں کرنا, اصحاب کو لائے تو کرنا ہے, آل کو لائے تو نہیں کرنا. اس نے فلسفہ پوچھا یار وجہ اس کی کیا ہے. کہا یاد رکھو جب مشکل ہوتی یہ لعنت مشکل ہے. مشکل میں کبھی کوئی سمجھدار بندہ اپنوں کو آگے نہیں کرتا. اوئے اوئے پتہ نہیں کیا سنے ہیں, پتہ نہیں کیا سنے ہیں. کوٹھی تے کوئی بندہ قبضہ کر لینا, کوٹھی تے تکڑا بندہ ہوئے تے کردیاں نے قبضہ لینا ہوئے تے پیسے بھی خرچ کر دیندا, اسلحہ بھی لے آندا ہے, پر پتر نو تے نہیں نہ کہندا اگے ہو کے لے. پیسہ خرچ کر کے بندے سدے گا, 4-5 دن اتنے بیٹھے رہو, روٹی میری, خرچہ میرا, بندوق میری, اسلحہ میرا. گھر والے کو پتہ ہے مرے گا تو بیگانہ مرے گا. غوری نے کیا میرا تو بچے گیا نا. اب ان کا فلسفہ یہی تھا کہ اگر تو ہوا جھوٹا لائے گا صحاب کو, اگر ہوا سچا تو لائے گا آل کو. اس لیے کہ مشکل میں کبھی کوئی اپنوں کو آگے نہیں کرتا, غیروں کو کرتا ہے. جب اس نے دیکھا نا اصحاب نہیں آل ہے, ہاتھ کھڑے کر دیے. میں گواہی دیتا ہوں اس سے بڑا نہ کوئی سچا آیا ہے, نہ کوئی آیا ہے, نہ کوئی آئے گا. وڈرا کر دیا, وڈرا, مبالہ ہوا ہی نہیں, چھوڑ دی یہاں بات کا مبالہ نہیں کرنا. اس لیے اگر اسے اپنی صداقت پر یقین نہ ہوتا تو یہ کبھی حسین کو نہ لاتا, یہ کبھی حسن کو نہ لاتا, کبھی داماد کو نہ لاتا, کبھی بیٹی کو نہ لاتا. اسے اپنی صداقت پر یقین ہی اتنا ہے کہ اتنا ہمیں یقین نہیں, لہذا یقیناً یہ سچا ہے. اب وہ یہ تھی کہ لعنت آ گئی تھی. لعنت تو انتظار میں تھی کہ ان سے جیسے ہی ٹکرائے گا, غور نہیں کریں گے, جیسے ہی ان سے 5 سے ٹکرائیں گے لعنت آ جائے گی. ایویں نہیں انہوں نے سمجھدار ہون بھی کہندے عیسائی دنیا تے حکومت کر رہے نہیں کر رہے, تو ساڈے بھی کر دے. تو ایتھے بھی امریکہ دی حکومت ہے نہیں ہے گی نا, ورلڈ تے حکومت کر رہے, سمجھداریت ہے نا. انہوں نے فوراً کہا نہیں ان سے نہ ٹکرانا, اگر ٹکرائے جاؤ گے تو زمین پر عیسائی نام کا ایک بندہ نہیں رہے گا. انہوں نے حیا کیا,
انہوں نے حیا کیا، وڈرا کر دیا، مبالغہ نہیں کیا، چھوڑ کے چل گئے، جزیہ دینا پسند کر لیا۔ لعنت تو آ گئی تھی نا، لعنت تو آ گئی تھی نا، پڑھی نہیں پڑھنی تو تب تھی جب وہ ٹکرا جاتے۔ ایسے یہ کہتے ہیں ملعون کہ بی بی خطا پر تھی، وہ ایسے یہ ملعون کہتا ہے کہ بی بی خطا پر تھی، جب حق مانگ رہی تھی اس وقت خطا پر تھی۔ یہ جملے ہیں ملعون کے، جب حق مانگ رہی تھی اس وقت خطا پر تھی۔ بی بی کو حق کی ضرورت ہی نہیں تھی، بی بی کی نوک پر ایسی میراثیں، بی بی تو تقسیم کرنے والی ہے، یہ تو خاندان دینے والا ہے۔ بی بی حق مانگنے نہیں گئی تھی، بی بی تو ایک بات ظاہر کرنے گئی تھی کہ لعنت تو آ گئی تھی نا، میں نے مانگنا ہے، دے دے گا تو اس سے بچ جائے گا، نہیں دے گا تو لعنت کو لعنت کے حقدار تک پہنچا دوں گی۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ مباہلہ ہے کہ صرف ان عیسائیوں نے وہاں ہی استقبال نہیں کیا، بلکہ میں نے تاریخ کے یہ جملے پڑھے ہیں۔ یہاں ہاتھ باندھ کے واپس چل گئے عیسائی، مبالغہ نہیں کرنا، ہم تیرا حیا کرتے ہیں اور مجھے عزت حیا کیتا کس نے؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مجھے اس علم کی قسم ہے، جھوٹے پر لعنت ہے۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک جس بستی میں عیسائی تھے، اس سے بڑا میرے پاس مصائب نہیں ہے، جس بستی میں عیسائی تھے انہوں نے مزاحمت کی، انہوں نے کہا ہم نے اس قافلے کو نہیں گزرنے دینا، ہماری بستی سے مت گزارو، اوپر سے لے چلو، کیونکہ ہمارے عیسیٰ بتلا گئے ہیں، ہمیں بتا دیا یہ وہی مباہلے والے ہیں، ان کا احترام کرو۔ اور یہ تاریخ کا جملہ ہے، جب انہوں نے ضد کی نا، حکومت تھی نا کہ نہیں بستی میں سے گزاریں گے، عیسائیوں نے ایک التماس کی ہے، تم طاقتور ہو، لڑ نہیں سکتے، اگر ہماری بستی سے گزارنا ہے گزار لو، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا چادریں ہم دے دیں گے۔ اس سے بڑا میرے پاس مصائب کوئی نہیں ہے، چادریں ہم دے دیں گے، تم ان بیبیوں کے سروں پر ڈال کر ہماری بستی سے لے جاؤ، پھر تمہاری مرضی ہے باہر جا کر رہنے دینا یا چھین لینا۔ یا پوچھو مجھ سے صفدر رضا کہ انہوں نے رہنے دی؟ چھین لی نا۔ اور یہی بات ہے، خدا کے دو جملے میں کہہ کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، خدا کی قسم یہ قافلہ چلتا چلتا جب شام کے بازار کے باہر آیا نا، اس وقت سنو گے حالت کیا تھی۔ 64 بیبیاں، میں پورا مصائب اسی جملے میں پڑھ دینا ہے، 64 بیبیاں، ایک رسی، شام کا بازار اور زینب کا ننگا سر۔ کر لے ماتم جن کے مذہب میں ماتم جائز، ہاتھ نہ پیارے کر۔ پھر سن لے، شام کا بازار، 64 بیبیاں، ایک رسی، شام کا بازار اور زینب کا ننگا سر۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ جس کا سورج بھی حیا کرتا تھا، جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوئی ہے نا، بی بی بازار میں داخل ہوئی ہے نا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے آہستہ سے کہا، پھوپھی مجھے پیاس ہے، میں لاکھوں سبیلیں قربان کر دوں، پھوپھی مجھے پیاس ہے۔ پھوپھی نے کہا، لختے جگر مجھے سنا نہیں، ذرا اونچی بول۔ کہا، ڈرتی ہوں کہ اونچی بولوں تو کہیں تماچے نہ پڑے، جو ابھی تک نہیں روا ہے۔ کہا نہیں، ذرا اونچی بول۔
کہا پھپھی اماں پیاس بڑی ہے. جیسے ہی پیاس کا نام آیا نا, سنا چھت پر ایک بی بی بیٹھی ہے, ایک بی بی ہے, ابھی نام آئے گا, ایک بی بی ہے. اس نے جلدی سے اپنی 5 یا 4 سال کی ایک بچی, اسے کہا بیٹی جلدی کر, یہ ایک گلاس پانی کا لے جا یا ایک پیالہ پانی کا لے جا, اور جا کر اس بچی کو پانی پلا, اور پانی پلانے کے بعد اس سے 2 دعائیں منگوا لے, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. ابھی تک جو آنکھ نہیں نہ روئی, جو آنکھ نہیں روئی, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. بچی آئی, پانی لائی, بچی یہ میں تیرے لیے پانی لائی ہوں. بی بی نے کہا کوئی مطلب ہے؟ آئے آئے میں کیا پڑھوں, ہمیں ایسے کبھی کسی نے پلایا نہیں, کوئی ضرورت ہے کہ مطلب ہے؟ کہا ہاں بی بی ایک حاجت ہے. پاس ہی میری آقا زادی زینب نے کہا سخی باپ کی, سخیہ بیٹی ہے, پہلے دعا مانگ پھر پی لینا, پہلے دعا مانگ پھر پی لینا. کہا بول تیری دعا کیا ہے؟ اس بچی نے کہا میری دعا یہ ہے, میرے لیے یہ دعا مانگ دے جیسے تو یتیم ہو گئی ہے. ہاتھ نہ پیارے کر, ہاتھ نہ پیارے کر جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے. جیسے تو یتیم ہو گئی ہے دعا مانگ ایسے میں یتیم نہ ہو جاؤں, جیسے بچپن میں تو قیدی ہو گئی ہے ایسے میں نہ ہو جاؤں. میری آقا زادی نے دعا مانگ دی, دعا مانگ دی. کہا بول تیری ماں کی دعا کیا ہے, تیری ماں کی دعا کیا ہے؟ کہا میری ماں کی دعا یہ ہے کہ میری ماں کہتی ہے قیدیوں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اس بچی سے کہہ میرے لیے دعا مانگ کہ مدینہ میں میری ایک آقا زادی ہے. کر لے ماتم, کر لے ماتم, کر لے ماتم, جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے. پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا ہے. میرے لیے دعا مانگ دے, میری ایک شہزادی ہے, میری ایک آقا زادی مدینے میں رہتی ہے, دعا مانگ مجھے اس کی زیارت ہو جائے. جب کہا نا زیارت ہو جائے, میری آقا زادی نے کہا سکینہ پوچھ اس کا نام کیا ہے. جو نہیں رویا, جو نہیں رویا, پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھا ہے. کہا بول اس کا نام کیا ہے. جب میری آقا زادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا نا بول اس کا نام کیا ہے, جیسے ہی نام کی بات آئی ہے نا, اوپر بیٹھی ماں نے کہا ادھر ہی پیالہ چھوڑ, واپس آ جا, مجھے دعا کی ضرورت نہیں. کر لے ماتم, کر لے ماتم, جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے. کہا پیالہ چھوڑ دے, مجھے دعا کی ضرورت نہیں. اس بی بی کا بازار میں نام نہ لینا, یہ شرابیوں کا بازار ہے. وہ علی کی بیٹی ہے, وہ رسول کی نواسی. کر لے ماتم, کر لے ماتم, چھوڑ دیا آخری جملہ, نام نہ لینا بازار میں. وہ علی کی بیٹی ہے, وہ نبی کی نواسی ہے. کجا بازار, کجا میری آقا زادی کا نام. جب یہ جملہ اس نے سنا نا تو میری آقا زادی نے پکار کے کہا ام حبیبہ, کر لے ماتم چھوڑ, ام حبیبہ جس کا نام لینا پسند نہیں کرتی, آ ذرا نیچے آ کے دیکھ, وہی تیری مرشد زادی ہے. شام کا بازار ہے, زینب کا ننگا سر ہے, نہ میرا عباس رہا نہ میرا حسین. اجرکم اللہ. یہ ایک اعلان سن لیں, یہ میری ایک کتاب ہے نماز اور ولایت آل محمد, یہ پڑھنے والی ہے, 150 اس کا ہدیہ ہے, اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. جس کی توقیر پہ قرآن نے قسم کھائی ہے, روتی دربار سے چپ چاپ چلی آئی ہے. بات ورثے کی نہیں دکھ ہے مجھے یہ بابا, تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے. ایک اعلان نوٹ فرما لیں کہ مجلس عذاب سلسلہ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 22 محرم الحرام بمطابق 11 ستمبر بروز جمعہ بعد از نماز مغربین بامقام ڈیرہ مہدی شاہ چنگی مرصد لاہور میں برپا ہو رہی ہے, جس میں بحر المصائب ذاکر اہل بیت غلام علی بھٹی صاحب آف کمالیہ, ذاکر ملک زاہد رضا آف چٹوال, ذاکر اہل بیت غلام رضا جھنڈوی صاحب,